بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ عنکبوت۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ان لوگوں کو جان رکھے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا لوگ برائیاں کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرے تو اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا تو ان کی برائیوں ان سے دور کریں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں گے تو ایسی چیز کو میسر شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اور اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا جو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ اور منکر لوگوں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ شک وہ جھوٹے ہیں اور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ اور یہ لوگ جھوٹی باتیں بتاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی بابت ان سے پوچھے گی۔ اور ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، بس ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والیوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے اور تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا جن کو تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتا، بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہے، اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ کس طرح خالق کو شروع کرتا ہے، پھر وہ اس کو دہرائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خالق کو شروع کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوٹائے جاؤ گے، اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے سے انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور اس نے کہا کہ تم نے انسان کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط نے اس کو مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے عطا کی ہے اس کو اسحاق اور یعقوب اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں اس کو اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً
وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ پس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے رب، مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھتیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھتیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہو اور دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو اور غم نہ کرو، ہم تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر تمہاری بیوی کو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ نشانیاں رہنے دیے اور ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو اس نے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑ گئے۔ اور عاد اور سمود کو اور تم پر حال کھل چکا تھا ان کے گھروں سے، اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، پھر ان کو راستے سے روک دیا، اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون کو اور فرعون کو اور ہامون کو اور موسیٰ کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو کڑک آنے پکڑا، اور ان میں سے بعض لوگ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کا کارساز بنایا، اور ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ لوگ جانتے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریق پر جو بہتر ہو، مگر ان میں بے انصاف ہیں۔ اور کہو کہ ہم ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے، اور ان لوگوں میں سے جو بھی بعض لوگ ایمان لاتے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے، صرف منکر ہی کرتے ہیں، اور تم سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں باطل پرست لوگ شبیہہ میں پڑھتے، بلکہ یہ کھلی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو وہ علم عطا ہوا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ ظالم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور صرف میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کہو کہ اللہ میرا اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا،
وہی قصارے میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آ گیا اور ان کو قدر بھی نہ ہوگی۔ وہ تم سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں اور جہنم کو منکروں کو گھیرے ہوئے ہیں، جس دن عذاب ان کے اوپر سے ڈھانک دیا جائے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا چکھو اس کو جو تم کرتے ہو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور منحصر کیا سورج کو اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے۔ کاش وہ جانتے، پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے ان کی ناشکری کریں اور چند دن فائدہ اٹھائیں، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا اور ان کے گرد و پیش لوگ اچاک لیے جاتے ہیں؟ کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا؟ کیا منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو یہ تھا سورہ عنکبوت کا واقعہ، مطلب جیسا ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام تھے اس واقعے میں۔ دیکھیں دوستو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ سب کو ڈرا رہا ہے، جو لوگ برا کریں گے برا کا انجام برا ہی ہوگا، اچھا کریں گے تو اچھا ہی ہوگا۔ دوستو یہ تھا سورہ عنکبوت کا ترجمہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری ویڈیوز کو بھی چیک کریں جس میں صحیح حدیث کا علم دیا گیا ہے آپ کو۔ جزاکم اللہ خیر۔